10-12 منٹ کی نوکری ہے، جتنی دیر میں پڑھوں، جس ماں کی جھولی میں بھی چھوٹی اولاد ہو، جتنی دیر شہادت کا ہو، کوئی ماں اپنے بچے کو پانی نہ پلائے. کہیں ایسا نہ ہو ماں بچے کو پانی پلا رہی ہو اور جناب اصغر کی ماں کی دیکھ کے نظر پڑ جائے اور بی بی اس ماں کی طرف دیکھ کے رو کے بین کر کے فرمائے کہ ایک میرا بھی ایسا پانی مانگنے گیا تھا، پھر وہ پلٹ کے واپس نہیں آیا. تپتی زمین پر رکھ دیا شبیر نے پسر. چوتھا مصرع میں سمجھا سکا تو ہائے پہ بات تمام ہو جائے گی. تپتی زمین پر رکھ دیا شبیر نے پسر. گرمی بہت تھی زور کی پر ہونٹ سی لیے. میں کیا کہوں نوید کے پیاسا تھا کس قدر، اصغر نے اپنی آنکھ کے آنسو ہی پی لیے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. اصغر نے اپنی آنکھ کے آنسو ہی. 6 مہینے شہزادے کی ظاہری زندگی ہے، 6 مہینے، اور پوری تاریخ میں ذکر صرف 2 بار آئے. ایک 28 رجب کو جب مدینہ سے حسین نکل رہے تھے، اور ایک 10 محرم کو جب حسین بیٹے کو میدان میں. سب سے چھوٹا جنگجو اور اتنا بڑا جنگجو کہ عباس کے بھی بعد میدان میں گیا. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ لوری پڑھ رہے تھے. شہید محسن نقوی کے 6 مصرے میرے لبوں پہ آ گئے. میں نہیں سمجھتا کہ شہزادہ اصغر کا اس سے اچھا نقشہ کوئی اور بنا کے پیش کرے. فرما پتہ نہیں یار شالت بھائی کرنے میں جنہوں دی چھوٹی اولاد بالخصوص ایک ماں واسطے آج دا مضمون نازک ہے. انشاءاللہ میں میرا یقین ہے شہزادی حلب اپنے 6 مہینے دے شہید دی مکان جھلن واسطے ماما بہنیں تشریف فرمائے. میرا پورا یقین ہے انشاءاللہ میں ہائے کر لوں تو قبول ہو بنجے، انشاءاللہ تم ہائے کر لوں تو قبول ہو بنجے. شہید محسن نقوی فرماتے تھے گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. کوشش کریں، پتہ نہیں میری یہ زندگی کی کسی کی آخری مجلس ہے. پہلے رات قبر میں یاد آئے حسین کے پیاسے بچے کا ذکر ہوا تھا اور ہم نے گریہ کیا تھا. اگر کسی کو رونے میں شرم آ رہی ہے میں یہ بتیاں بھی بجھوا دیتا ہوں، لیکن کم از کم رونے میں کنجوسی نہ کرنا. تمہیں مولا کا واسطہ. گو جسم کا قد. احسان صاحب میں صرف ہائے مانگا. ایک جوان کی ہائے ایک دکھیاری ماں کے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے یہ شاید وہ مان جانے. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. شہید محسن نقوی فرما گئے تھے گو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم. ماتم جو کر سکتا ہے، ماتم کے معاملے میں شرمانا نہیں ہے. اس سے دردناک شہادت کربلا کے میدان میں اور کوئی نہیں ہے خدا کی قسم. یہ تو ایک ایسا دکھ ہے جس پہ شامی فوج روئی ہے خدا کا. جناب علی اکبر کے بعد سب سے نازک مضمون ہی شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے میرے بھائی. طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. شہید محسن نقوی فرماتے تھے دنیا میں لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. اتنا بہادر تھا حسین بادشاہ کا بیٹا کہ حسین اسے عباس کے بھی بعد میں لے کر گئے. میرے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے سادات غیر سادات. میں سادات سے معافی مانگ رہا ہوں، بات زیادہ دکھی لگے تو علی عباس کو معاف کرنا. میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اصغر کے تیر نے وہ کام نہیں کیا جو عام تیر کام کرتے ہیں. میرے آقا سے سوال ہوا سرکار بتائیے اصغر کے تیر نے کیا کہا؟ جملہ پڑھوں؟ اجازت ہے؟ میری ماما بہنا ہر گل کا تعلق پانے والے میں باری باری مخاطب اس وجہ تو کرنا پیا 6 مہینے دے شہزادے دی شہادت کا تعلق کی حکمات دل سمجھ سکتا ہے. میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں عام تیر کا کام ہوتا ہے زخم لگانا، اور اصغر کا تیر جانتے ہو کیا ہے؟ میرے چھٹے بادشاہ رو کے فرمایا کرتے تھے من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سلامت رہے اور تیری زبانی سلامت ہوگا میرا بھیرا، اور تیری زبانی سلامت ہوئے. ایک کان سے
دوسرے حازم بھائی انشاءاللہ اولاد میں دوسرے کام تک حسین بادشاہ کا بیٹا ذبح ہو گیا. اور دکھ یہ نہیں ہے صرف تیر لگتا، بات خدا یہ بہت بڑی قیامت ہے. میں روز کیوں کہتا ہوں میرے مولا آپ کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے. میں روز پڑھتا ہوں نا، روز میری دعا ہوتی ہے مولا آپ کو کربلا فرمائے. آپ جانتے ہیں وہ مقام کیا ہے؟ ایک زائر حسین اور کوئی نہیں، خود ایک مولا کا زائر روایت کرتا ہے کہ بڑا مقدمین نے لکھا، تاریخ کہتی ہے کہ زائر یہاں سے پیسے جوڑ کے جیسے بھی گیا قبر حسین کے سلام کو چلا گیا. جس وقت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوا، اب جو کربلا آپ تو جا چکے ہیں نا، وہ جو تعویذ زری والا کمرہ نہیں ہے، وہ ہال جہاں پہ سامنے تعویذ زری ہوتی ہے جس جالی کو پکڑنا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا سا کمرہ. وہ ظاہر کہتا ہے پہلے لپٹ کے مظلوم کی زری سے روتا رہا، اور اس کے بعد میں پیچھے آ کر اسی ہال میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ بھی گیا. میں روزہ بھی دیکھ رہا تھا اور میں رو بھی رہا تھا. وہ کہتا ہے اچانک میری آنکھ لگ گئی روتے روتے، مجھے خواب میں مظلوم کربلا کی زیارت ہوئی. میں نے خواب کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہاتھ مانگ کے کہا سرکار آپ نے مجھے بلا لیا، میری نسلیں بھی یہ احسان نہیں اتار سکتی، لیکن سرکار میں صرف اتنا چاہتا ہوں آپ مجھے اتنا بتائیں کربلا کے میدان میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ جملہ میرا ہو تو باخدا تم کچھ نہ کرنا، لیکن اگر جملہ مولا حسین کا ہو تو پھر ماتم میں شرم نہ کرنا. مولا آپ بتائیں آپ کو اکبر کی برچھی نکالتے ہوئے دکھ ہوئے؟ فرمایا بڑی قیامت ہے لیکن سب سے زیادہ دکھ نہیں. مولا قاسم کے ٹکڑے؟ فرمایا نہیں. مولا اول محمد کے لاشیں؟ فرمایا کہ امیر ہے بندہ جڑا ماتم نہیں کر سکتا. مولا کس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ حسین فرماتے میرے زوار کربلا کے میدان میں مجھے خود پہ سب سے زیادہ ترس اس وقت آیا، سامنے والے ملعون نے تیر اس وقت چلایا جب میں اصغر کے لبوں پہ بیسا دے رہا. کر سکتے ماتم حسین نہ کرے، سکتے ماتم نہیں کر سکتے ہو. میں صدقے ہوں، میں قربان ہوں. سامنے والے ملعون نے تیر اس وقت چلایا. حسین فرماتے ہیں جب میں اصغر کے خشک لبوں پہ بوسہ دے رہا تھا. شہید محسن نقوی کی دو مصرے اور آگے میں اس کے بعد شہادت شروع کر رہا ہوں. تمہید اپنی بالکل مکمل کروں، ہو گئی باتیں، ماحول بہت خوبصورت ہو گیا. صاحب اولاد بندے نال میری گل ہے، عجیب فکرہ لکھا ہے خدا گواہ شہید محسن نقوی نے. عجیب فکرہ. میں کہتا ہوں جس کے گھر چھوٹی اولاد ہے نا اس کا کلیجہ پھٹ جائے. فرماتے تھے منظر سمجھنا، ہمارے اہل بیت میرے محترم فرماتے تھے سلاکِ اصغر کو، سلاکِ کیا کہا ہے؟ سلاکِ اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے. صدائے حل من کو بلند کیا کربلا کے میدان میں علی کے غال میں. چلتے چلتے جناب رباب کے خیمے کے باہر آ کر فرمایا اصغر کی اماں حسین اکیلے بیٹھے، میرا آخری مجاہد مجھے تیار کر دے. آپ نے دنیا میں کوئی ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچے کی قمیض پھاڑ کے اس کا کفن بنا کے اس کے ماتھے پہ موت کی پٹی باندھے؟ ہر ماں 6 مہینے کے بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرتی ہے، لیکن یہ کربلا کی ماؤں کے دل تھے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں کچھ بھی پیارا نہیں کیا. جناب رباب اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا جنگجو تیار کر کے امام حسین کے پاس نہیں. تاریخ کہتی ہے 6 مہینے کا لال مولا حسین کے ہاتھ پہ آیا. میرے امام نے ایک بار اصغر کو دیکھا، پھر جناب رباب کو دیکھا، پھر جناب اصغر کو دیکھا، پھر جناب رباب کو دیکھ کے جی فکرہ کا. میرے امام نے رو کے فرمایا رباب میرا راہ کوئی نہیں، رباب تیرے شکریہ تو نے بیٹا میرے حوالے کر دیا، جو بھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. عجیب فکر ہے کربلا میں زلزلہ آیا، رباب تیرے شکریہ تو نے وہ بیٹا مجھے دیا جو ابھی اپنی ماں کو ابھی ماں بھی نہیں کہہ سکتا. ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں علی کا لال میں ادنا سی کنیز ہوں، میرا شکریہ ادا نہ کر علی کا لال، تیرا شکریہ باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں. اللہ اکبر. حسین میرا چلنے کے قابل نہیں تھا، حسین باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں. حسین میرا اصغر چلنے کے قابل نہیں. انشاءاللہ مولا سب کی زندگی دراز کریں.
ہر ماتمی 10 محرم گزارے اور شام غریبت تک کھل کے رونا اور کھل کے مظلوم کی بارگاہ میں گریہ پیش کرنا. خود امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے. میرے امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں شیعوں یاد رکھنا حسین نے بڑے بڑے موقع سخت گزرے ہیں لیکن کسی میں شہادت شروع کر چکوں میں آدھا پڑھ چکوں آدھے سے کم پڑھنا ہے. علی کے لال نے شیعوں تمہیں کبھی بھی یاد نہیں کیا کربلا کے میدان میں, صرف ایک موقع پر حسین نے آپ سب کو یاد کیا ہے. علی کے لال نے جوان بیٹے کے کلیجے سے پرچی نکالی ہے, یاد نہیں کیا. ان میں گل آتا پہ ہر بندہ واجب سمجھ کے جملے جائے ترامج مقار دیسی رعایت علی گل ہے ہی کوئی نہ کیونکہ ایک رات پیچھے رہ گئی ہے. علی کے لال نے جوان بھائی کے بازو اٹھائے, شیعوں کو یاد نہیں کیا. میرے بھائی علی کے لال نے اکیلے بھتیجے کے ٹکڑے اٹھائے, شیعوں کو یاد نہیں کیا. بھانجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, شیعوں کو یاد نہیں کیا. یاد بتاؤں کب کیا؟ رکھیے میرے سر پہ قرآن. حسین فرماتے شیعوں کاش تم مجھے اس وقت دیکھ رہے ہوتے جب میں اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگ رہا تھا. حسین رہ کے فرما رہے تھے شامیہ تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں, یہ دریاؤں کی مالکین کا پوتا ہے, تو ایک گھونٹ پانی دینے سے تمہارے دریاؤں میں کمی کوئی نہیں آئے گی. اللہ کے نام پہ سے ایک گھونٹ پانی دے دو. قبلہ تاریخ کہتی ہے 70,000 تیر کمان سے گرا. ابن سعد یہ جنگ نہیں ہے, ابن سعد یہ ظلم ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس لشکر میں 6 مہینے کا سپاہی بھی ہوگا. تیر دے تیر جلدی کر, پانی دے ورنہ ہم بغاوت کریں گے. قبلہ تاریخ کہتی ہے شامی فوج میں انقلاب آنا شروع ہوا. بے غیرت ابن سعد نے شامی فوج کی حالت بدلتی دیکھی. یہ چلتا چلتا ہرملا کے پاس آیا. اس نے ہرملا سے بات کرنے سے پہلے علی کے لال کی طرف دیکھ کے کہا ہے حسین پیاس خود کو لگی ہے, نام بچے کا لگاتا ہے. پیاس خود کو لگی ہے, نام بچے کا لگاتا ہے. قبلہ راوی کا نام ہے حمید ابن مسلم. یہ ایک عیسائی راوی ہے جو یزید کی طرف سے کربلا میں بھیجا گیا تھا. یہ نہایت نیوٹرل ترین ایک مورخ ہے, ایک نہایت نیوٹرل ترین نیوز رپورٹر ہے. یہ یزید کی جانب سے بھیجا گیا. اس بندے کا پروٹوکول یہ تھا, یہ کربلا میں لشکر یزید کی جانب سے کھڑے ہو کے صرف تاریخ لکھنا اس بندے کی ڈیوٹی تھی. قبلہ تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو سادات کا قافلہ کوفہ کی جانب چلا. اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ اوراق اٹھائے, اسے تازہ گھوڑا دیا گیا. یہ شام کی طرف چلا یزید کو رپورٹیں دینے کے لیے. تاریخ کہتی ہے ہر 25 میل کے بعد یزید کے سپاہی, یزید کے نوکر ایک پڑاؤ ڈال کے اس کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے. ہر 25 میل کے بعد اسے کھانا دیا جاتا تھا, اسے نیا گھوڑا دیا جاتا تھا, اسے تازہ گھوڑا دے کر دوبارہ بھیجا جاتا تھا. اتنا اس کا نظام تھا. تاریخ کہتی ہے جس وقت یہ شام میں پہنچا تو یزید نے اس سے پوچھا بتا تم نے وہاں پر ماحول کیا دیکھا؟ حمید ابن مسلم جو مسلمان نہیں, جو عیسائی ہے, اس نے یزید سے کہا یزید مال تو نے مجھے بڑا دینا ہے لیکن بات تجھ سے وہ کروں گا جو حقیقت ہے. یزید عصر عاشور سے پہلے تک جنگ تو جیت رہا تھا. عصر عاشور کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کہ تو جیتی ہوئی جنگ ہار گیا. اب یزید نے کہا بتا ایسا کیا ہوا جو میں جیتی ہوئی جنگ ہار گیا؟ خدا کی قسم غیر مسلم مورخ کے فکرے. اس نے کہا جب حسین کا کوئی نہیں رہا, جب حسین زخموں سے چور بالکل اکیلا رہ گیا تو 9 لاکھ کے سامنے علی کا لال اپنا 6 مہینے کا پیاسا بچہ لے کر آ گیا. حسین نے فرمایا تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے, اسے پانی دے دو. یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دنوں سے پیاسا ہے, اس کی بہن کے پاس اتنا پانی نہیں کہ اسے پلا سکے. حمید ابن مسلم کہتے یزید یہاں یہ بات ہو رہی تھی. ابن سعد نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے حسین سے کہا حسین بچہ خود مانگے تو ہم پانی دیں گے. علی کے لال نے اپنے, حمید ابن مسلم کہتے ہیں, اپنے 6 مہینے کے لال کو کربلا کی ریت پہ 9 لاکھ کے سامنے سلایا. حمید ابن مسلم کہتے ہیں انقلاب تب آیا جب گرم ریت نرم جسم سے لگی. 6 مہینے کا پھول تڑپا, 6 مہینے کے پھول نے تڑپ کے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ مان کے کہا پاپا مجھے بتا میں ان سے پانی کیسے مانگوں, یہ تیرے اکبر کے قاتل ہیں. اے پاپا یہ تیرے غازی کے ماتم جو کر سکتے. اے پاپا انہوں نے تیرا غازی ماتم جو کر سکتے. اے پاپا میں ان سے پانی کیسے مانگوں. اے پاپا تیرے اکبر کے قاتل ہیں. اے پاپا تیرے غازی کے قاتل. اجازت ہے سید, اجازت ہے کہنے ہو اجازت. بڑا جملہ. اور پاپا میں پانی مانگا, اب کسی کا دل دکھا تو مجھے معاف کیجئے گا.
ورنہ وہ بندہ جناب اصغر کی ماں سے معافی مانگے جو ماتم نہیں کر سکتا. ریت تے چند سمایا حسین فرمیندے نے حجت تمام کر انہاں پانی دیونا نہیں انہاں تیری دادی نے حق نہیں دیتا. اصغر حجت تمام کر پیو دے سامنے نکی نکی تلیاں بات کیا در بابا او بابا میرا وعدہ ہے او بابا میں تیرے آنکھیں تے پانی منگدا او بابا میری مخدومہ یا میں موت دے یا انہاں ماتم دی خیرات دے او بابا میں پانی منگدا پر بابا ایک وعدہ تو کر میرا وعدہ ہے میں پانی منگدا تسا وعدہ اے کرے بابا اگر میرے منگل تو بعد پانی مل جائے نا پہلے خود پینے بابا او میرے اکبر دی موت دا چھکایا بابا او چاچے غازی دی موت دا او بابا جے پہلے پانی مل جائے تو خود پینی او بابا جی 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 آ میری مخدومہ نے ماتویں دی مکان جھل بابا جب پانی مل جائے نا اور بابا پہلے پانی خود بھی کہ بلا تاریخ کہتی ہے 6 مہینے کے صغیر نے مشکل سے منہ کھولا 9 لاکھ نے دیکھا خشک زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی بڑی مشکل سے بے شیر نے زبان کو تالو سے جدا کیا جدا کرنے کے بعد خشک لبوں پہ اپنی زبان پھیری 9 لاکھ میں انقلاب آیا ابن سعد یہ جنگ نہیں ہے ابن سعد یہ ظلم ہے پانی دے ورنہ ہم بغاوت کریں گے. ارباب ازا اس ملعون نے اپنے لشکر کی حالت بدلتی دیکھی یہ چلتا چلتا ہرملا کے پاس آیا اس نے ہرملا سے کہا اپنے تیروں والے سامان سے ایک ایسا جام نکال جس سے بچے کی پیاس بجھ جائے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ اور شاءاللہ میری مخدومہ انہاں کھادی خیر کرن شاءاللہ انجائی غریب دی غربت کر ہوندے رہو شاءاللہ میرے مولا دنیا دے ہر دکھ تو محفوظ رکھنے ہو میرے بزرگوں. جس سے بچے کی پیاس عزادار کا دل نازک ہوتا ہے میں نے بڑا ڈر کے کہا ہے لیکن بڑے بندیاں گل نہیں سمجھی. میرے سر پہ قرآن رکھیے میں چھپا کے ایک جملہ اور کہتا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میں نے تو آپ کے ڈر سے کہا تھا کہ اس نے جام نکالا ورنہ اس ملعون نے تیروں والے تھیلے سے 6 مہینے کے صغیر کو مارنے کے لیے وہ تیر نکالا جو جنگل میں گھوڑوں پہ چلتا جو جنگل میں ہاتھیوں پہ ایک منٹ واسطے شرما کے نہیں ہو جو جنگل میں ہاتھیوں پہ چلاتے تھے جو جنگل میں گھوڑوں پہ ہاتھیوں پہ. آخری جملہ اس کے بعد میں جھولے کی برآمدی کروا دوں گا میرے مولا سلامت رکھیں بس جھولا تیار رکھیے گا. اس نے وہ تیر اٹھایا جو جنگل میں ہاتھیوں پہ چلاتے تھے. سامعین گرامی آپ نہیں جانتے اس نے کون سا تیر اٹھایا. تاریخ کہتی ہے حسین نے اصغر کو اٹھایا تھا تیر اتنا وزنی تھا اس کا جھٹکا اتنا تیز تھا کہ حسین کے قدم لڑکھڑا گئے. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. مقدمین کہتے ہیں جو تیر اس نے اٹھایا وہ مارتا نہیں شہید پہ رکھ دیتا تو بچہ شہید ہو جاتا صغیر پہ تیر رکھ دیتا تو اصغر شہید ہو جاتا. علامہ ناصر شہید کے غازی میں ایک فکرہ مجھے یاد آ گیا. اللہ کرے شاید میں یہ بات کروں تو ہر بندہ میرے ساتھ سمجھ آئے. میری ماما بہنا جنہ دی چھوٹی اولاد ہے انشاءاللہ خوشیاں ویکھو تے جوانیاں مانن. آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں میں کہوں اشارہ کروں تو جھولا برآمد ہوگا. اس کے بعد یہ میرے برادران جو ہیں یہ مل کے لوری پڑھیں گے. بلکہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیے جنہوں نے لوری پڑھوانی ہے میرے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیے. ایک جملہ ہے میں اشارہ کروں تو جھولا لے آئیے گا. یہ جھولا آ رہا ہے بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے اور اس کے بعد جھولے سے لپٹ کر اسے جناب رباب سے معافی مانگنی پڑے. علامہ ناصر شہید کے فکرے تھے عربوں میں مختلف قسم کے کچھ تیر ہوتے تھے. میرا ماتم کی تیاری کرنی ہے. 1 منٹ کے لیے بندہ بھی یہاں سے مزید کوئی نہیں اٹھے گا جب تک میں اشارہ نہیں کروں گا. چند مختلف قسم کے عربوں میں تیر ہوتے تھے. ہر بندہ سر پہ ماتم کی تیاری کرے. غریب کا جھولا آ رہا ہے اس کے استقبال میں. اس کے بعد انشاءاللہ میرے برادران لوری پڑھیں گے شہید کی. علامہ ناصر شہید فرماتے تھے چند مختلف قسم کے تیر ہوتے تھے.
پہلا تیر تھا نبل، یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا. دوسرا تیر تھا بزل، خدا کی قسم یہ اڑتے ہوئے پرندے کو مارنے کے لیے ہوتا تھا. تیسرا تیر تھا مزاب، یہ ہاتھی پہ چلانے کے لیے ہوتا تھا. چوتھا تیر تھا معجلہ، یہ زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا. یہ 4 تیر تو عرب میں سخت تھے ہی تھے، لیکن ان چاروں سے جو سخت تیر تھا نا میرے بھائیوں، اس تیر کا نام تھا سے شوبہ. سے شوبہ تیر جانتے ہیں کیسا ہوتا تھا؟ کبھی مدھانی دیکھی ہے؟ جیسے مدھانی کے ایسے بھائی، جیسے مدھانی کے آگے منہ ہوتے ہیں نا، ویسے اس تیر کے 3 منہ ہوتے تھے. یہ زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا. اسے چلانے کا کڑیا یہ ہوتا تھا کہ چلانے سے پہلے 3 دن زہر میں بجھانا پڑتا تھا. بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا. جانور کے سینگ سے اس تیر کی کمان بنتی تھی. بڑے سے بڑا پہلوان اسے چلانے کے لیے پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکتا تھا، اس کے بعد شکار کا نشانہ باندھتا تھا. وہ بندہ معافی مانگے جو ماتم نہیں کر سکتا. مقدمین کہتے ہیں عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا. اور قسمت رباب کے اصغر کی ملعون ہو بلانے سے مہینے کے لال کا نشانہ باندھا. ایک ماں خیمے کے در پہ آ گئی، اس ماں نے کہا اصغر میرے لال سنبھل کے، اس کا نشانہ تو نہیں ہے اصغر، اس کا نشانہ تیرا بابا حسین ہے. اگر تیر حسین کو لگا تیری دادی مجھے قیامت کے روزان کو حوصلہ دلانا گلا کرے گی. اصغر تیر حسین کو نہ لگے، میں تیر انداز خاندان کی بیٹی ہوں. 6 مہینے کے علی نے کہا اماں تعمیل ہوگی. بے غیرت نے تیر چھوڑا، تیر ہوا میں تھا. اصغر ہمت کے تیر کے سامنے آیا. 3 نوکیں ہیں اس تیر کی، ایک یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک اس کان سے داخل ہوئی، پورے گلے کو چیر کے اس کان سے نکل کے حسین کے بازو میں جا لگی. تیر اس جملے پہ جھولا لے آنا، تیر حسین کے بازو میں لگا. باپ کے ہاتھ پہ تڑپتے ہوئے بچے نے ننھے ننھے ہاتھ بن کے کہا پاپا اور میری ماں سے ناراض نہ ہونا، اور میں نے بڑی کوشش کی ہے تجھے تیر نہ لگے. اور پاپا میری مجبوری تھی، اور پاپا تیر بڑا تھا، اور پاپا میرا سر چھوٹا تھا، اور پاپا تیر میری گردن سے، اور پاپا میری گردن. سب ایمان مل کر عثمان مکان دیں گے جیری شام زندانے سے ہر شام جیلی بنا کے گئی.